بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، درود السلام محمد والے محمد پر، آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت میں۔ ناظرین، بارشوں کے ساتھ سزاؤں کا طوفان، اسیران لاہور کا فیصلہ محفوظ، مراد سعید کیسے سینیٹر بنے، کیا حلف اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے، یہ بحث شروع ہوگی۔ علیمہ خان اور گنڈا پورباش، عادل راجہ کا بچ گیا ایک بار پھر باچا۔ ان تمام چیزوں سے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں، بلکہ اپنے دوست احباب کے حلقہ احباب میں اگر اسے شیئر کریں تو میں آپ کا خصوصی شکر گزار ہوں گا۔ جی ناظرین، بارشوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ بارشوں کا سیزن ہے، لیٹ آیا لیکن بہت زوردار آیا، ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں، نقصانات بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ۔ لیکن اسی موسم میں سزاؤں کا طوفان آ گیا۔ سرگودا میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نعیم شیخ نے ایک فیصلہ دیا۔ 9 مئی کا فیصلہ ہے یہ میاں والی کا، کہ وہاں پہ جو حملہ ہوا تھا بیس پر، اس کے حوالے سے، اور اس میں پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر اور ان کے ساتھ احمد چٹھا اور بلال 2 MNA بھی ہیں، وہ بھی شامل ہیں۔ لیکن یہ 32 افراد کو 10 سال کی سزا دی اور ان کو نااہل ہو گیا، یا نااہل ہو گئے جب سزا ہوگی تو۔ ٹوٹل یہ 72 ہیں افراد، آپ یہ سوچیں۔ تو میں نے کئی ولاگ میں کہا تھا، بلکہ میں نے کیا کہا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اگست کے 15 تک یہ سارے فیصلے جلد از جلد کیے جائیں، بہت دیر ہو گئی۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ یہ جو 5 اگست کا جو ہے مارکا، انقلاب، احتجاج، لڑائی جھگڑے یا اپنا آئینی حق جو جمہوری ہے احتجاج کا، وہ استعمال کرنے کا فیصلہ عمران خان نے اس لیے استعمال کیا تھا کہ انہیں بھی پتا ہے کہ یہ فیصلے آنے ہیں تو دباؤ بڑھایا جائے تاکہ کوئی راستہ نکل سکے۔ لیکن ان کو کون سمجھائے کہ لڑائی مار کڑائی سے نہیں مسئلہ حل ہوتا، یہ تو اسی طرح حل ہوگا جیسے KPK میں ہوا، یعنی باہر ماریں بڑکیں، مولا جٹ بنے، شور مچائیں اور اندر جا کے آپس میں طے کر لیں۔ تمام سیاسی پارٹیوں نے کیا، یعنی ہمام میں کوئی بچا نہیں، سب کے سب ننگے ہو گئے۔ جو ایک دوسرے کے خلاف بولتے تھے سب اکٹھے سر جوڑ کے بیٹھ گئے جب اپنے مفادات کی باری ہے۔ تو یہاں بھی ایسی ہونا چاہیے کہ عمران خان کو 2 سال ہو رہے ہیں 5 اگست کو مکمل، تو اس پر احتجاج کرنے کے بجائے اس سے پہلے کوئی راستہ نکال لینا چاہیے کہ کوئی بات چیت، مذاکرات، صلح سمجھوتا۔ لیکن وہ تو کہتے ہیں طاقتوروں سے بات کروں گا، اور دشنام درازی بھی طاقتوروں کے خلاف کرتے ہیں، سپہ سالار کے خلاف کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ 2 عملی سے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ جن سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، جو ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ان سے وہ عمران خان صاحب بات نہیں کرنا چاہتے۔ تاہم ایک بات تو حقیقت ہے کہ وہ جیل میں ہیں اور نانی دے گھر نہیں گئے کہ وہاں عیش کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ ٹھیک ہے، انہیں بہت مراحت ملی ہیں اور بہت زیادہ مراحت ملی ہے، جس کی بار بار کہا جاتا ہے کہ نہیں انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا، ان کو سہولتیں نہیں دی جا رہی۔ لیکن بشرا بی بی کا وہ خط عدالت میں جو گئی تھی درخواست، وہ بڑا اہم ہے کہ مجھے اتنی سہولیات دی جائے جتنی عمران خان صاحب کو دی گئی ہیں۔ عمران خان صاحب سابق صدر ہیں اور میں سابق وزیر اعظم ہیں اور میں سابق خاتون اول، تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مراحت کچھ ہوں گی۔ لیکن بار بار کہا جاتا ہے، ہر 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 1 مہینے بعد ان کی زندگی کو خطرہ کا کہا جاتا ہے، پھر ان کی مراحت کا کہا جاتا ہے، پھر ان کے ساتھ ظلم کا، انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، سارا کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ وہ ہونا چاہیے، کیونکہ اپوزیشن کا تو ظاہر ہے کہ ایک اپنا بیانیہ ہوتا ہے، اسے تو کرنا چاہیے، چاہے اسے جو مرضی مل جائے، لیکن اسے شور مچانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں۔ تاہم اب یہ جو سزا ہوئی، یہ جو 9 مئی کا، میں بہت پہلے سے، میں کیا بہت سے ولاگر بھی کہہ رہے ہیں، سوائے جو ان کے پرو ہیں، حامی ہیں، ہم جیسے جو جانور ہیں غیر جانبدار، وہ یہ ساری باتیں کر رہے تھے کہ 9 مئی پر بار بار ISPR نے بھی کہا، احمد شریف نے بھی کہا، اور بھی سب جگہ سے یہی تھی کہ معافی نشتہ، یعنی گنجائش نہیں معافی کی، لہذا اس میں سزائیں ہوں گی۔ تو اس میں سزائیں ہو رہی ہیں اور تیزی سے ہونے لگ گئی ہیں، کیونکہ اگست قریب آ چکا ہے، اس میں مزید تیزی آئے گی۔ طوفان آ گیا، بارشوں سے بھی تیز طوفان آ گیا۔
اب یہ معاملہ جو ہے بڑا سنجیدہ ہو گیا کہ اگر احمد خان صاحب بھی نااہل ہوئے تو ایک سیٹ خالی پنجاب کی اور اپوزیشن لیڈر گھر، اور 2 MNA احمد چٹھا صاحب جو حامد ناصر چٹھا کے صاحبزادے ہیں، اور دوسرے بلال صاحب وہ MNA، 2 MNA کی سیٹیں بھی خالی ہوں گی. تو کیا موجودہ صورتحال میں دوبارہ PTI جیت سکے گی ان سیٹوں پہ؟ نہیں. اچھا جیت بھی جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسلم لیگ کی 2/3 اکثریت پنجاب حکومت میں بھی ہے اور وفاق میں بھی مکمل ہوگی. بلکہ اب اپوزیشن اتحاد جو ہے، یہ مطلب حکومتی اتحاد جو ہے، وہ سینٹ میں بھی سب سے آگے ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، پھر مسلم لیگ نون کی ہیں، اور پھر PTI کی ہیں 26، 22 اور 20. تو وہاں بھی ان کو اکثریت حاصل 2/3 وہاں بھی مل گئی ان کو. تو معاملات خاصے گڑبڑ ہے، اتنا آسانی نہیں ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگلی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ اسیران لاہور کا فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے. جب آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہو فیصلہ محفوظ سنایا جا چکا ہو، کیونکہ ٹرائل جاری ہیں. 14 ملزمان کے ٹرائل مکمل ہوئے ہیں کورٹ کے اندر، اپنا جیل کے اندر، اور اس میں اسیران لاہور یعنی جو وائس چیئرمین PTI کے شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارجہ، ڈاکٹر یاسمین راشد سابق صوبائی وزیر، سینیٹر اعجاز احمد، اور اب وہ جو ہے محمود الرشید سابق صوبائی وزیر، اور پھر سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ بھی شامل ہیں، باقی کارکن ہیں. تو 14 کے ٹرائل مکمل ہوئے ہیں. پتہ ہی لگا ہے، جو ذرائع چغلی کھا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی بچت ہو رہی ہے، باقی سب کو بھی 10 سال قید. اچھا 10 سال ہوئی تو سینیٹر صاحب بھی گئے، اعجاز چودھری صاحب. اب بات کریں گے پھر جب اعجاز چودھری صاحب بھی گئے تو ایک سینٹ کی سیٹ خالی ہو جائے گی. بھی وہ جو ہے ثانیہ نشتر کی سیٹ بھی خالی ہے، اس پہ بھی الیکشن ہونا ہے. باقی جہاں مشال یوسف زئی کو نامزد کیا گیا اس پہ بھی بڑے باتیں ہیں کہ وہ بشرا بی بی کی ترجمان ہیں. تو طاقتوروں نے سب کو خوش کر دیا، سب کا راستے نکال لیے. عمران خوش کہ ان کا چہیتا، ان کا جانشین مراد سعید سینیٹر بن گیا. عمران خان خوش کہ جی وہ جانشین ان کو کہتے تھے اور بڑا اہم. لیکن اس کا کون جواب دے گا کہ 9 مئی کے معاملات میں ان کی تو ویڈیو موجود ہے کہ جناب جہاں جہاں اگر عمران خان صاحب کو، ہمارے لیڈر کو گرفتار کیا گیا تو جہاں جہاں مقامات دکھائے گئے وہاں وہاں حملہ کر رہا ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ کیسے ہوگا؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں تو رعایت دے دی انہوں نے خوش کرنے کے لیے، کیونکہ کاغذات 2024 میں ریجیکٹ ہوئے تھے اور 2025 میں سلیکٹ ہو گیا، وہ الیکٹ بھی ہو گیا. تو یہ بھی دال میں کالا ہے، یہ کیسے بنے؟ یہ بھی کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سب اچھا نہیں ہے، لیکن مل ملا کے ہوا تھوڑی سی رعایت دی گئی ہے تاکہ لوگ سمجھیں کسی غلط فہمی میں، یعنی ایک اور ٹرک کی بتی دکھائی گئی. تو معاملہ گڑبڑ ہے. اور پھر جب یہ سارے آپ سزاؤں کو دیکھیں گے تو پھر بات آئے گی عمران خان کی، کہ عمران خان کو جن کو لاہور ہائی کورٹ سے جن کی ضمانتیں کینسل ہوئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا مرکزی ملزم ہے، منصوبہ ساز ہے، جو اس میں لاہور میں تو بہت سے مقدمات ہیں، کور کمانڈر ہاؤس کا بھی ہے، یہ شیر پاؤ والا ہے جس میں یہ 14 ملزمان کا ٹرائل مکمل ہوا ہے، پھر لبرٹی کا کیس ہے، جو عسکری سینٹر جو تھا جو بھی ہے پلازا ہے، پھر زمان پارک کا ہے، بہت کچھ ہے، ابھی اس کے بھی فیصلے آنے. تو حالات اچھے نہیں لگ رہے. لیکن بات یہ ہے کہ علیمہ خان اور گنڈا پور اپنے اپنے طریقہ کار میں جناب بازی لے گئے، پرباش ہیں. علیمہ خان پہ الزام لگ رہا ہے کہ جناب مشال یوسف زئی لگا رہی ہیں کہ جناب وہ جو حسان نیازی ان کو تو ہو گئی سزا 10 سال اور سزا کاٹ رہے ہیں جنہوں نے پینٹ لہرائی تھی، لیکن پینٹ لا کے دینے والا جو ہے شیر خان صاحب جو ہیں، جو علیمہ خان کے صاحبزادے ہیں، تو انہوں نے شیر تو آزاد پھر رہا، اور آزاد اگر پھرے مطلب پنجرے سے باہر ہو تو نقصان دہ ہے. تو وہ اس پہ طنز کر رہی ہیں. علیمہ خان کہہ رہی نہیں کوئی مکمکا نہیں ہوا، تاہم کوئی نہ کوئی تو ہے. اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کے رابطے بھی کہے جا رہے ہیں کہ ہیں، کیونکہ علیمہ خان کے جو متضاد بیان آتے ہیں یا تنازع جن کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ بشرا بی بی سے کھڑا ہو یا پارٹی کے اندر کھڑا ہو یا گنڈا پور کے خلاف کھڑا ہو، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ طاقتوروں کو بارہ کھاتا ہے کہ پاجی ڈیوائڈ اینڈ رول، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہلا شیری دیتے ہیں، ایک کو کہتے پہ جا اور دوسرے کو کہتے نہیں جاتی ہوگی، ٹھیک ہے میں پتہ کرتا ہوں. تو وہ والی پالیسی جو ہے نا تقسیم کرو اور حکومت کرو والی
انگریز کی پالیسی چل رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور پی ٹی آئی جماعت سے زیادہ جو ہے وہ بس فین کلب بن گئی عمران خان کی. عمران خان کا نام لے کے جو مرضی کر دو، جس کو مرضی گالی دے دو، جس کا مرضی گریبان پکڑ لو، یہ اچھی بات نہیں. دیکھیں جمہوریت کا حسن یہی ہے، کچھ دو کچھ لو، آؤ بیٹھو بات کریں، بات چیت سے مذاکرات سے، جو سینٹ کے الیکشن میں ثابت ہو گیا. ورنہ جو کچھ ہونا تھا وہاں 35 افراد جو تھے وہ باغی تھے، پھر وہ عرفان سلیم صاحب، ذیشان، عائشہ بانو، یہ سارے جو تھے، پھر وہ ذیشان جو ہیں انہیں کاغذات بھی واپس نہیں لیے اور وہ کھڑے رہے کہ نہیں ظلم ہو گیا، کارکن ہار گئے اور پیسے والے جیت گئے یا طاقتور جیت گئے. تو گڈھا پور کی حکومت تو قائم ہے کہ مقصد اس نے ثابت کر دیا کہ ہمارے ساتھ سب موجود ہیں، کوئی دائیں بائیں نہیں ہے. دیکھیں جی ووٹ ویسے ہوئے، جو طے ہوا تھا وہ سب کچھ ہو گیا. لہٰذا اگر نہ ہوتا الیکشن دوسرے طریقے سے ہو جاتا. پہلے تو وہ کہتے بلا مقابلہ ہی ہو جائے، لیکن ان کارکنوں نے ہمت کی تو الیکشن ہو گیا. ذیشان صاحب کی وجہ سے الیکشن ہوا، ایک سیٹ کی وجہ سے کہ انہیں کاغذات واپس نہیں لیے، پھر الیکشن ہو گیا. ورنہ الیکشن نہ ہوتا سب ہو گیا تھا، بندر باٹ تو ہو چکی تھی، طے ہو گیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا، سب ایک دوسرے سے پیار اندر اندر ہاتھ میں لا لیے تھے سب نے. رزلٹ وہی آیا 6-5 کا، یہی آنا تھا، لیکن الیکشن ہونا پڑا، کرنا پڑا وہ کارکنوں کی وجہ سے. اور جو انہوں نے واپس لے لیے کاغذات، بد دلی سے لیے، روتے دکھی دل سے لیے، وہ بھی سب کے سامنے. اب معاملات جو ہیں وہ آگے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا کیا. گڈھا پور صاحب جو ہیں انہوں نے الیکٹ تو کرا دیا مراد سعید کو، لیکن کیا مراد سعید کو وہ سامنے لائیں گے؟ نہیں، بہت مشکل ہے ابھی، کیونکہ معاملات گڑبڑ ہے. مراد سعید کی ٹویٹ اس چیز کی خود غمازی کر رہی ہے کہ دیکھیں جی ایک سینیٹر بننے سے کیا میری گردن بچ جائے گی؟ نہیں بچے گی. میں نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن اصل میں وہ بننا چاہتے تھے کیونکہ خاموش رہے. جتنے دن پھڈا ہوتا رہا، جتنے دن نامینیشن ہوتی رہی، اتنے دن ان کا کوئی پیغام نہیں آیا، نہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آیا، نہ کوئی انہیں جہاد کا اعلان کیا، نہ انہیں کوئی کارکنوں کا ساتھ دیا. یہ جو باغی کارکن تھے ان کا چپ رہے. جب سلیکٹ ہو گئے، الیکٹ ہو گئے، تو پھر جناب انہوں نے کہا جناب نہیں، یہ تو خان صاحب کی مرضی سے انہوں نے کیا، میں نے ان کی خواہش کا احترام کیا، ورنہ میرے ایک سینیٹر بننے سے کیا ہوتا ہے. لیکن جناب پارٹی کو بڑا نقصان ہوگا، ووٹنگ کا مسئلہ مسائل ہوں گے اگر وہ آ کے حلف نہیں اٹھائیں گے. کہا جا رہا ہے اسحاق ڈار نے نہیں اٹھایا اتنے سال، تو اگر یہ نہیں اٹھائیں گے تو کیا ہوگا. لیکن جناب جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں نا، جب آپ سینٹ میں جائیں گے نا، اور وہاں جب ووٹنگ کا مسئلہ ہوگا، وہاں ایک ایک ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان چاہے صرف عمران خان کی خواہش ہے، تب بھی مراد سعید اگر نہیں آتے، حلف نہیں اٹھاتے، تو پھر نقصان پارٹی کا ہے، عمران خان کا ہے. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے، ماننا پڑے گا. آہستہ آہستہ سب مان جائیں گے، لیکن ابھی فی الحال تو یہ ہے. تاہم شاہ محمود قریشی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جی اطلاع یہی ہے کہ وہ بچ رہے ہیں، سزا سے بچ جائیں گے، باقیوں کو سزا ہو جائے گی 10 سال. اور انہوں نے کل بڑا جذباتی بیان بھی دیا تھا کہ اگر میں 9 میں ملوث ہوں، میں تو کراچی میں تھا، تو پھر تو مجھ پر خدا کا قہر نازل ہو. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان بھی تو جیل میں تھے، عمران خان بھی تو نہیں تھے 9 مئی کو موجود، تو پھر کیوں یہ ہوا ان پہ نام کی. لیکن ان کا یہ ہے کہ انہیں 3 اجلاس میں موجودگی تھی ان کی، اور انہوں نے جیل جانے سے پہلے سب کو پلاننگ کی تھی. یہ چیزیں ثابت ہو گئی، شواہد آ گئے، لوگ بھی ہیں اور شواہد بھی ہیں اور آڈیو ویڈیو بھی ہے اور سب کچھ ہے. اس میں وہ پھنسیں گے. لگتا ہے یہ پھندا 9 مئی کا جو ہے یہ عمران خان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور پارٹی یعنی پی ٹی آئی جو مذاکرات ہو جان کے پاجی کس طرح جیسا سینٹ دے الیکشن تھے ہوئے، یعنی پی ٹی آئی سے طاقتور بھی ملنے کو تیار ہے، لیکن عمران خان سے نہیں ملنے کو تیار نہیں. اور عمران خان اس چکر میں اگر نہیں جی ہمارے پاس بہت طاقت ہے، ہم بہت مقبول ہیں، اور جناب وہ کہہ رہے ہیں طاقتور ہمارے اڈیالہ جیل آئیں، کوئی نہیں جائے گا. معاملات گڑبڑ ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کرے جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے اور ان تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے افہام و تفہیم سے راستہ نکلے، جیسے کہ سینٹ میں نکالا گیا ہے. چاہے کوئی کسی کو برا کہے، چاہے کوئی بھلا کہے، کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، لیکن ایک بہت بڑے بحران سے بچایا گیا اس طرح افہام و تفہیم کے ذریعے. اور یہی وہ فارمولہ ہے جس میں عمران خان اور پی ٹی آئی بچ سکتی ہے. لیکن اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، اس کے لیے بیک فٹ کھیلنا پڑے گا، اس کے لیے ضد اور تکبر چھوڑنا پڑے گا، اس کے لیے معاملات کو راضی کرنا پڑے گا سب کو، جو کہ فی الحال ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس وقت تک اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں. تاہم ایک چھوٹی سی بات میں پھر کر لوں کہ وہ عادل راجہ کا جو باجا بجا لندن میں، وہ بھی بڑا خطرناک ہے.
کیونکہ توہین عدالت کا بریگیڈیئر صاحب پڑ گئے ان کو، راشد بریگیڈیئر، تو ایک جگہ سے وہ جیت گئے، اب وہ ہائی کورٹ میں، وہاں سے بھی چانسز یہی ہیں کہ بڑا جرمانہ بھی ہوگا، باجا مکمل بجے گا عادل راجہ کا۔ جانے سے پہلے ایک ہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، خوش رہیں، اللہ نگہبان۔